السلام علیکم اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور چیپٹر نمبر 4 کا نام ہے دا سیل۔ اس چیپٹر میں ہم سیل کی تفصیلات کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ سیل بیسک یونٹ ہے لائف کا، اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہے لائف کا۔ یہ بلڈنگ بلاک ہے تمام ملٹی سیلولر آرگینزمز کی باڈی کا، اور یہ وہی ریپیٹنگ یونٹ ہے کہ جس کے ملنے سے ایک جاندار جسم وجود میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سیل تھیوری کی ہسٹری کیا ہے۔ سیل کا مطالعہ اس وقت سے شروع ہو چکا جب سے رابرٹ ہک نے 1665 میں سب سے پہلے سیل کو آبزرو کیا تھا مائکروسکوپ میں۔ رابرٹ ہک دراصل ایک برطانوی سائنسدان تھا اور اس نے اپنی خود ساختہ مائکروسکوپ میں کاک سیلز کے کراس سیکشنل ایریا کو آبزرو کیا تو اس کو شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح چھوٹے چھوٹے خانے دکھائی دیے، اور ان کمپارٹمنٹس کو سیلولائی کا نام دیا، اور یہ ٹرم ہم تک پہنچتے پہنچتے سیلولائی سے سیل میں تبدیل ہو گئی۔ اپنے اس کام کو رابرٹ ہک نے اپنی ایک کتاب میں، ایک پبلیکیشن میں جس کا نام مائکروگرافیا ہے، تفصیل سے بیان کیا، اور اس بنیاد پر سیل کا تصور سب سے پہلے ابتدائی طور پر دیا گیا۔ رابرٹ ہک کا ماننا یہ تھا کہ سیل بیسیکلی خالی کمپارٹمنٹس ہیں جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ویکیوم لائک کمپارٹمنٹس ہیں۔ لیکن رابرٹ ہک کے کام کو 1 صدی تک کوئی پذیرائی نہیں مل سکی۔ پھر اس کے بعد لارنس اوکن ایک سائنٹسٹ تھا، 1805 میں جرمنی کے سائنسدان نے یہ تصور پیش کیا کہ تمام جانداروں کا آغاز چھوٹی چھوٹی ویسیکل سے یا تھیلیوں سے ہوتا ہے جن کو ہم سیلز کہتے ہیں۔ 1809 میں جین بیپٹسٹ ڈی لامارک کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جاندار نہیں کہلا سکتا اگر اس کا جسم سیلز اور ٹیشوز پر مشتمل نہ ہو یا سیلولر ٹیشوز سے بنا ہوا نہ ہو۔ 1831 میں رابرٹ براؤن نے سیل کے اندر نیوکلیس کو دریافت کیا، اور اس کے بعد رابرٹ ہک کا یہ تصور تبدیل ہو گیا کہ سیل ایمپٹی سپیس ہے۔ سیل ایمپٹی سپیس نہیں تھی، دراصل اس کے اندر نیوکلیس موجود تھا۔ پھر اس کے بعد جرمنی ہی کے ایک ماہر حیوانات اور نباتات تھیوڈر شوان اور شلیڈن نے مل کر کے یہ معلوم کیا کہ پودوں اور جانوروں کا جسم سیلز اور ٹیشوز پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس آبزرویشنز کی بنیاد پر سیل تھیوری کی ابتدائی شکل وجود میں آئی۔ ان دونوں سائنسدانوں نے یہ آبزرو کیا کہ سیل کے 3 بیسک پارٹ ہیں، ایک سینٹر میں نیوکلیس، دوسرا اس کے ارد گرد ایک فلوئڈ جس کو سائٹوپلازم کہا جاتا ہے، اور تیسرا اس کی پروٹیکٹیو کورنگ جس کو سیل میمبرین یا پلازما میمبرین کا نام دیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، سیل تھیوری ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل جنرلائزیشن ہے بائیولوجی کے اندر، اور اس سیل تھیوری ہی کی بنیاد پر بائیولوجیکل سائنسز کی تمام فیلڈ میں بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے اور سیل کا مطالعہ شروع کیا گیا، اور سیل کی بہت سی تفصیلات سے آگاہی حاصل کرنے میں مدد ملی۔ انہی آبزرویشنز کی بنیاد پر 1855 میں روڈولف ورچو نام کے ایک جرمن فزیشین معالج نے ایک ہائپوتھیسس دیا کہ نئے سیل جتنے بھی ہیں پرانے سیلز کی تقسیم سے وجود میں آتے ہیں۔ ورچو کے الفاظ یہ تھے اومنیز سیلولا ای سیلولا، جس کا مطلب ہے نیو سیل ارائزز فرام پری ایگزسٹنگ سیل، اور اسی تصور کو لوئس پیسچر نام کے ایک سائنٹسٹ نے اپنے تجربات کے ذریعے سے بالکل صحیح ثابت کیا۔ جی اسٹوڈنٹس، روڈولف ورچو کی اس آبزرویشن کو لوئس پیسچر نے صحیح ثابت کیا۔ اس زمانے میں 2 طرح کے تصورات پائے جاتے تھے، ایک کو بایوجینیسس کا نام دیا جاتا تھا، ایک کو بایوجینیسس کا نام دیا جاتا تھا۔ بایوجینیسس کا تصور یہ تھا جو کہ روڈولف ورچو کا بھی تھا، اور جس کو لوئس پیسچر نے صحیح ثابت کیا تھا اپنے تجربات کی مدد سے، کہ تمام جاندار پہلے سے موجود جانداروں سے وجود میں آتے ہیں، پرانے سیلز ہی نئے سیلز کے وجود کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے برعکس بایوجینیسس کا نظریہ یہ تھا کہ لیونگ تھنگز ارائز ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں اچانک خود بخود نان لیونگ تھنگ سے، ٹھیک ہے جی، اور جو کہ یہ غلط ثابت ہوا۔ اور اس کے بعد لوئس پیسچر کی اس اتھینٹیکیشن کے بعد سیل تھیوری مکمل ہوئی، اور سیل تھیوری کے مکمل ہونے کے بعد سیل کی مزید تفصیلات پہ کام شروع کیا گیا اور مطالعہ کیا گیا، جس سے تمام تفصیلات کا علم ہوا۔
آگسٹ وائز مین ایک سائنٹسٹ تھا 1880s میں. اس کا ماننا یہ تھا کہ تمام موجودہ لیونگ سیلز کا اوریجن کامن ہے کیونکہ ان کے اندر بیسک سملیرٹیز ہیں ان کی بناوٹ میں اور ان کے مولیکیول میں. اور یہ دیکھا گیا تھا کہ فنڈامنٹل سملیرٹیز کیمیکل کمپوزیشن میں، میٹابولک ایکٹیویٹیز میں اور سٹرکچر میں موجود تھیں، لیکن مختلف پہلوؤں سے یہ ایک دوسرے سے مختلف بھی تھے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسک سٹرکچر ان کی سملر ہے، لیکن ایکسٹرا آرڈنری یہ ایک دوسرے سے ورسٹائل ہیں، مختلف ہیں. سیل از ناٹ اونلی دا اسٹرکچرل بٹ آلسو دا فنکشنل یونٹ آف لیونگ آرگنزم. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیل تھیوری بہت اہم تصور ہے کہ جو سیل سے متعلق ہماری رہنمائی کرتی ہے. سیل تھیوری کے 3 اہم پوائنٹس ہیں. نمبر 1، تمام جاندار ایک یا زیادہ سیلز پہ مشتمل ہوتے ہیں. نمبر 2، نئے سیل پرانے سیلز کی تقسیم سے وجود میں آتے ہیں. نمبر 3، سیل بیسک اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے تمام کے تمام جانداروں کے لیے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک ہے سیل ایز اے یونٹ آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن. ایک سیل اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ ہے تمام جانداروں کا، اور ملٹی سیلولر آرگنزم میں سیلز میں ڈویژن آف لیبر پائی جاتی ہے. یعنی ہر سیل تمام کام نہیں کرتا بلکہ سیل اپنے کام کے لیے اسپیسیفک ہوتے ہیں. مختلف سیل مختلف کام سر انجام دیتے ہیں. کسی بھی جاندار کے تمام کام مختلف سیلز کی ایکٹیویٹیز کا مجموعہ ہیں، اور مختلف سیلز جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں وہ مل کر ایک جاندار کے کام بنتے ہیں. مثال کے طور پر ایک اینیمل میں مسل سیلز کا کام سکڑنا اور پھیلنا ہے، نرو سیلز کا کام نرو امپلس کو ٹرانسمٹ کرنا ہے، گلینڈ سیلز کا کام کیمیکل سیکریٹ کرنا ہے، ریڈ بلڈ سیلز کا کام آکسیجن کو جذب کرنا ہے، سٹمک کے سیلز کا کام گیسٹرک جوس کو خارج کرنا ہے، اور یہ تمام کام مل کر ایک آرگنزمز کے کام بنتے ہیں. اسی طرح پودوں کا ذکر کیا جائے، زائلم سیلز کا کام واٹر کو موومنٹ کے قابل بنانا ہے جڑوں سے تنے اور پتے تک، اور منرلز کو زمین سے پودے کے بالائی حصوں تک پہنچانا ہے. جبکہ فلوئم کا کام خوراک کو پودے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کروانا ہے. سکلیرن کائمہ سیلز کا کام پودوں کو سہارا دینا ہے. اسی طرح کلورن کائمہ سیلز کا کام فوٹوسنتھیسس میں ہیلپ کرنا ہے. پیرن کائمہ سیلز کا کام مختلف اضافی خوراک کے مادہ جات کو ذخیرہ کرنا ہے. میرسٹمیٹک سیلز کا کام نشوونما کے لیے نئے سیلز کی ملٹیپلیکیشن اور ڈیولپمنٹ کروانی ہے. یہ تمام کام پلانٹ ہی کے کام ہیں اور یہ مختلف سیلز سر انجام دیتے ہیں تو ایک مکمل جاندار ایز اے ہول اپنے فنکشن پرفارم کر پاتا ہے. اسٹرکچرل اور فنکشنل ڈائیورسٹی کے باوجود پلانٹس اور اینیمل سیلز میں کامن پلان آف آرگنائزیشن موجود ہے، یعنی کہ ان کی بیسک اسٹرکچر ملتی جلتی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.